بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 2 اگست 1903۔ فرمایا صوفی کہتے ہیں کہ ہر ایک شخص کو جو خدا تعالیٰ سے ملنا چاہے ضروری ہے کہ وہ باب الموت سے گزرے۔ مثنوی میں اس مقام کے بیان کرنے میں ایک قصہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک طوطا تھا۔ جب وہ شخص سفر کو چلا تو اس نے طوطے سے پوچھا کہ تو بھی کچھ کہہ۔ طوطے نے کہا کہ اگر تو فلاں مقام پر گزرے تو ایک بڑا درخت ملے گا، اس پر بہت سے طوطے ہوں گے، ان کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ تم بڑے خوش نصیب ہو کہ کھلی ہوا میں آزادانہ زندگی بسر کرتے ہو، اور ایک میں بے نصیب ہوں کہ قید میں ہوں۔ وہ شخص جب اس درخت کے پاس پہنچا تو اس نے طوطوں کو وہ پیغام پہنچایا۔ ان میں سے ایک طوطا درخت سے گرا اور پھڑک پھڑک کر جان دے دی۔ اس کو یہ واقعہ دیکھ کر کمال افسوس ہوا کہ اس کے ذریعے سے ایک جان ہلاک ہوئی، مگر سوائے صبر کے کیا چارہ تھا۔ جب سفر سے وہ واپس آیا تو اس نے اپنے طوطے کو سارا واقعہ سنایا اور اظہار غم کیا۔ یہ سنتے ہی وہ طوطا بھی جو پنجرے میں تھا پھڑکا اور پھڑک پھڑک کر جان دے دی۔ یہ واقعہ دیکھ کر اس شخص کو اور بھی افسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ سے 2 خون ہوئے۔ آخر اس نے طوطے کو پنجرے سے نکال کر باہر پھینک دیا تو وہ طوطا جو پنجرے سے مردہ سمجھ کر پھینک دیا تھا اڑ کر دیوار پر جا بیٹھا اور کہنے لگا کہ دراصل نہ وہ طوطا مرا تھا اور نہ میں نے تو اس سے راہ پوچھی تھی کہ اس قید سے آزادی کیسے ہو، سو اس نے مجھے بتایا کہ آزادی تو مر کر حاصل ہوتی ہے، پس میں نے بھی موت اختیار کی تو آزاد ہو گیا۔ فرمایا غرضے کہ انسان کے لیے بھی ایک پنجرہ ہے جسے نفس امارہ کہتے ہیں، اس پنجرہ سے بھی وہ نہیں نکل سکتا جب تک وہ موت کو قبول نہ کرے۔ فرمایا پس یہ سچی بات ہے کہ نفس امارہ کی تاروں میں جو یہ جکڑا ہوا ہے اس سے رہائی بغیر موت کے ممکن ہی نہیں۔ اسی موت کی طرف اشارہ کر کے قرآن شریف میں فرمایا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اس جگہ یقین سے مراد موت بھی ہے، یعنی انسان کی اپنی ہوا ہوس پر پوری فنا طاری ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت رہ جاوے اور وہ یہاں تک ترقی کرے کہ کوئی جنبش اور حرکت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نہ ہو۔ اس پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کیا ایسی موت کے آنے کے بعد انسان عبادت نہ کرے اور بے شک بدیوں میں مبتلا رہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ موت کے بعد یعنی جب کہ انسان نفس امارہ سے جنگ کر کے اس پر غالب آ جاتا ہے اور فتح کر لیتا ہے تو پھر عبادت اور نیک اعمال کا بجا لانا اس کے لیے ایک طبعی امر ہوتا ہے۔ جیسے انسان بلا تکلف میٹھی میٹھی مزیدار چیزیں کھاتا رہتا ہے، اسے لذت آتی رہتی ہے، ایسے ہی بلا تکلف نیک اعمال اس سے سرزد ہوتے رہتے ہیں اور اس کی تمام لذت اور خوشی خدا تعالیٰ کی عبادت میں ہوتی ہے۔ اور جب تک وہ نفس سے جنگ کرتا رہتا ہے تبھی تو اسے ثواب میں ملتا ہے، لیکن جب اس نے موت حاصل کر لی اور نفس پر فتح پا لی پھر تو جنت میں داخل ہو گیا، اب ثواب کاہے کا؟ یہی وہ جنت ہے جو انسان کو دنیا میں حاصل ہوتی ہے۔ اور قرآن شریف میں 2 جنتوں کا بیان ہے، جیسے کہ لکھا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، سورہ رحمان آیت 47، یعنی جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ دنیا والی جنت وہ ہے جو کہ اس درجے کے بعد انسان کو حاصل ہو جاتی ہے اور اس مقام پر پہنچ کر انسان کی اپنی کوئی مشیت نہیں رہتی بلکہ خدا تعالیٰ کی مشیت اس کی اپنی مشیت ہوتی ہے۔ اور جیسے ایک انسان کو خصی کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے تو زناکاری وغیرہ حرکات کا مرتکب بھی نہیں ہو سکتا، ویسے ہی یہ شخص خصی کر دیا جاتا ہے اور اس سے کوئی بدی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ موت انسان پر وارد ہو جاتی ہے تو سب عبادتیں ساقط ہو جاتی ہیں، اور پھر خود ہی سوال کرتے ہیں کہ کیا انسان عبادی ہو جاتا ہے اور سب کچھ اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے؟ پھر آپ ہی جواب دیا ہے کہ یہ بات نہیں کہ وہ عبادی ہو جاتا ہے، بلکہ بات اصل یہ ہے
کہ عبادت کے اسقال اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر تکلف اور تصنع سے کوئی عبادت وہ نہیں کرتا، بلکہ عبادت ایک شیریں اور لذیذ غذا کی طرح ہو جاتی ہے، اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی اور مخالفت اس سے ہو سکتی ہی نہیں، اور خدا تعالیٰ کا ذکر اس کے لیے لذت بخش اور آرام دہ ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں کہا جاتا ہے اعملوا ما شئتم۔ اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ نواحی کی اجازت ہو جاتی ہے، نہیں، بلکہ وہ خود ہی کر نہیں سکتا۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ کوئی خصی اور اس کو کہا جاوے کہ تو جو مرضی ہے کر، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس سے فسق و فجور مراد لینا کمال درجے کی بے حیائی اور حماقت ہے۔ یہ تو اعلیٰ درجے کا مقام ہے جہاں کشف حقائق ہوتا ہے۔ صوفی کہتے ہیں کہ اسی کے کمال پر الہام ہوتا ہے، اس کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا ہو جاتی ہے، اس وقت اسے یہ حکم ملتا ہے۔ بس اس قال عبادت سے دور ہو کر عبادت اس کے لیے غذا شیریں کا کام دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ھذا الذی رزقنا من قبل فرمایا گیا، البقرہ آیت 26۔ حضرت اقدس سے فرمایا گناہ سے نجات محض خدا تعالیٰ کے فضل اور تصرف سے ملتی ہے، اور جب وہ تصرف کرتا ہے اور دل میں واز پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ایک نئی قوت انسان کو ملتی ہے جو اس کے دل کو گناہ سے نفرت دلاتی ہے اور نیکیوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ حضور کی خدمت میں ایک شخص نے اپنی تکالیف اور ابتلاؤں کا ذکر کیا، اس پہ فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی آسمانی سلسلے کو قائم کرتا ہے تو ابتلا اس کی جزو ہوتے ہیں، جو اس سلسلے میں داخل ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے کہ اس پر کوئی نہ کوئی ابتلا آوے، تاکہ اللہ تعالیٰ سچے اور مستقل مزاجوں میں امتیاز کر دے اور صبر کرنے والوں کے مدارج میں ترقی ہو۔ ابتلا کا آنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، سورہ عنکبوت آیت 3۔ کیا لوگ گمان کر بیٹھے ہیں کہ وہ صرف اتنا کہنے پر ہی چھوڑ دیے جاویں کہ ہم ایمان لائے اور ان پر کوئی ابتلا نہ ہوئے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کہ وہ غداروں اور کچوں کو الگ کر دے، پس ایمان کے بعد ضروری ہے کہ انسان دکھ اٹھاوے، بغیر اس کے ایمان کا کچھ مزہ ہی نہیں ملتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں اور انہوں نے کیا کیا دکھ اٹھائے، آخر ان کے صبر پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے مدارج اور مراتب عالیہ عطا کی ہے۔ انسان جلد بازی کرتا ہے اور ابتلا آتا ہے تو اس کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ دنیا ہی رہتی ہے اور نہ دین ہی رہتا ہے۔ مگر جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور ان پر انعام و اکرام کرتا ہے۔ اس لیے کسی ابتلا پر گھبرانا نہیں چاہیے۔ ابتلا مومن کو اللہ تعالیٰ کی اور بھی قریب کر دیتا ہے اور اس کی وفاداری کو مستحکم بناتا ہے، لیکن کچے اور غدار کو الگ کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے ذکر کیا کہ میرے ایک ساتھی تھا، مگر اسے جماعت میں داخل ہونے کے بعد کچھ تکالیف پہنچی تو وہ الگ ہو گیا۔ حضرت اقدس نے فرمایا تم شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس ابتلا سے بچا لیا۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ تلواروں سے ڈرایا جاتا تھا، اور وہ لوگ اس کے مقابلے پر کیا کیا کرتے تھے، خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگتے اور کہتے ربنا افرغ علینا صبرا ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، البقرہ آیت 251۔ مگر آج کل تو خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ تلوار سے نہیں ڈرایا جاتا۔ اصل یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں رہنے کا لائق نہیں پاتا ان کو الگ کر دیتا ہے۔ وہ ایمان کے بعد مرتد اس لیے ہوتے ہیں کہ قیامت کو جب وہ اپنے رفیق کو جنت میں دیکھیں تو ان کی حسرت اور بھی بڑے، اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم اپنے رفیق کے ساتھ ہوتے۔ اپنی ہی کمزوری ہے جو ذرا ذرا سی بات پر یہ لوگ گھبرا جاتے ہیں، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کو اپنا رازق سمجھ لیں اور اس پر ایمان رکھیں تو ایک جرأت اور دلیری پیدا ہو جاتی ہے۔ بس ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ صبر اور استقلال سے کام لینا چاہیے اور خدا تعالیٰ سے ثبات قدم کی دعا مانگتے رہو۔ کسی کا مرتد ہو جانا کچھ میرے سلسلے کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ منہاج نبوت کے ساتھ یہ بات لازمی ہے۔ نبیوں کے سلسلے میں یہ نظیریں ملتی ہیں، ہم کو کوئی افسوس نہیں، البتہ ایسے لوگوں پر رحم آتا ہے کیونکہ ان کو دو چند عذاب ہوگا، اس لیے کہ وہ ایمان لا کر مرتد ہوئے اور پھر بہشت کے پاس پہنچ کر واپس ہوئے، یہ حسرت کا عذاب ہوگا۔ مشکلات سے مت ڈرو، خدا تعالیٰ کے راہ میں ہر دکھ اور مصیبت اور بے عزتی اٹھانے کے لیے تیار رہو، تا خدا تعالیٰ تمہارے مصائب کو دور کرے اور تمہاری آبرو کا خود محافظ ہو۔ مومن وہی ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کے ساتھ وفادار ہوتا ہے۔ جب ایمان لے آیا پھر کسی کی دھمکی کی کیا پرواہ ہے؟ تم نے دین کو دنیا پر مقدم کیا ہے اور یہ اقرار کر چکے ہو جب انسان
خدا تعالیٰ کے لیے وطن، احباب اور ساری آسائشوں کو چھوڑتا ہے، وہ اس کے لیے سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ اب چاہیے کہ صادقوں کی طرح ثابت قدم رہے، کیونکہ خدا تعالیٰ صادق کا ساتھ دیتا ہے اور اس کو بڑے بڑے درجے عطا کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ اس وقت صادقوں کی جماعت تیار کر رہا ہے۔ جو صادق نہیں وہ آج نہیں کل چلا جائے گا اور اس سلسلے سے الگ ہو کر رہے گا، مگر صادق کو خدا تعالیٰ ظاہر نہیں کرے گا۔ 3 اگست 1903 دربار شام۔ امریکہ سے حضرت مفتی محمد صادق صاحب کے ذریعے ایک ڈاکٹر کی بیوی نے اپنی کسی عارضے کے لیے دعا کی درخواست کی تھی۔ حضرت اختص نے فرمایا اس کو جواب میں لکھا جاوے کہ اس میں شک نہیں کہ دعاؤں کی قبولیت پر ہمارا ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے قبول کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے، مگر دعاؤں کے اثر اور قبولیت کو توجہ کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے، اور پھر حقوق کے لحاظ سے دعا کے لیے جوش پیدا ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ کا حق سب پر غالب ہے۔ اس وقت دنیا میں شرک پھیلا ہوا ہے اور ایک عاجز انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے، اس لیے فطری طور پر ہماری توجہ اس طرف غالب ہو رہی ہے کہ دنیا کو اس شرک سے نجات ملے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت قائم ہو۔ اس کے سوا دوسری طرف ہم توجہ کر ہی نہیں سکتے، اور یہ بات ہمارے مقاصد اور کام سے دور ہے کہ اس کو چھوڑ کر دوسری طرف توجہ کریں، بلکہ اس میں ایک قسم کی معصیت کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہاں، یہ میرا ایمان ہے کہ بیماروں اور مصیبت زدوں کے لیے توجہ کی جاوے تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، بلکہ ایک وقت یہ امر بطور نشان کے بھی مخالفوں کے سامنے پیش کیا گیا اور کوئی مقابلے میں نہ آیا۔ اس وقت میری ساری توجہ اسی امر کی طرف ہو رہی ہے کہ یہ مخلوق پرستی دور ہو اور صلیب ٹوٹ جاوے، اس لیے ہر کام کی طرف اس وقت میں توجہ نہیں کر سکتا۔ خدا تعالی نے مجھے اسی طرح متوجہ کر دیا ہے کہ یہ شرک جو پھیلا ہوا ہے اور حضرت عیسیٰ کو خدا بنایا گیا ہے، اس کو نیست و نابود کر دیا جاوے۔ یہ جوش سمندر کی طرح میرے دل میں ہے، اسی لیے ڈوئی کو لکھا ہے کہ وہ مقابلے کے لیے نکلے۔ بس تم صبر کرو جب تک کہ ایک دعا کا فیصلہ ہو جاوے، اس کے بعد ایسے امور کی طرف بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو توجہ ہو سکتی ہے، لیکن دعا کرانے والے کے لیے یہ بھی ضرور ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے اور اللہ تعالیٰ سے صلح کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ پر جہاں تک ممکن ہو تم اپنے آپ کو درست کرو، اور یقیناً سمجھ لو کہ انسان کا پرستار کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ مسیح کی زندگی کی حالات پڑھو تو صاف معلوم ہوگا کہ وہ خدا نہیں ہے۔ اس کو اپنی زندگی میں کس قدر کوفتیں اور کلفتیں اٹھانی پڑیں، اور دعا کی عدم قبولیت کا کیسا برا نمونہ اس کی زندگی میں دکھایا گیا ہے۔ خصوصاً باغ والی دعا جو ایسے اضطراب کی دعا ہے وہ بھی قبول نہ ہوئی اور وہ پیالہ ٹل نہ سکا۔ پس ایسی حالت میں مقدم یہ ہے کہ تم اپنی حالت کو درست کرو اور انسان کی پرستش چھوڑ کر حقیقی خدا کی پرستش کرو۔ فرمایا مسیح کے آسمانی نزول سے یہ مراد ہے کہ اس کے ساتھ آسمانی اسباب ہوں گے اور اس کا تعلق سماوی علوم سے ہوگا، اور ایسا ہی فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھنے سے مراد ہے۔ یہ ایک اعلیٰ درجے کا لطیفہ تھا جس کو کم فہم لوگوں نے ایک چھوٹی اور موٹی سی بات بنا لی ہے جو صحیح نہیں۔ پھر فرمایا دشمن کی دشمنی بھی ایک وقت رکھتی ہے، ہزاروں سودے فقیر پھرتے ہیں مگر کوئی ان کو نہیں پوچھتا اور نہ ان کا مقابلہ کرتا ہے، مگر ہمارے مقابلے میں ہر قسم کے ہیلے کیے جاتے ہیں اور ہر ایک پہلو سے کوشش کی جاتی ہے کہ ہم کو نقصان پہنچایا جاوے، اور وہ اس مقابلے کے لیے ہزاروں روپے بھی خرچ کر چکے ہیں۔ ان کی مخالفت بھی ان نشانات کو جو ظاہر ہو رہے ہیں ایک روک بن جاتی ہے۔